آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا کیپچرنگ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی اپڈیٹس پر وقت پہنچ سکیں۔ اب کل پورے ملک میں عمران خان نے کال دی ہوئی تھی کہ ریلی منعقد کی جائیں گی سپریم کورٹ کے جج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک ریلی ہوئی مردان میں بھی۔ مردان میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، ریلی پی ٹی آئی کی نکلتی ہے اور ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہاں پہ ایک شخص کو ہجوم نے پکڑ کے اتنا بے ایمانت تشدد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ ساری سٹوری کیا ہے؟ اس سٹوری میں کل سے ہی مختلف ویریشنز آ رہی ہیں۔ پہلے سٹوری کیا بتائی گئی، بعد میں سٹوری کیا بتائی گئی، اور اب ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے، نئی ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ کہانی۔ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک مولانا تھا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طرح سے اس شخص کو گھسیٹا گیا، کس طرح سے اس کو اتنا ہجوم نے اس بندے کو مارا کہ پولیس وہاں موجود تھی، لیکن ہجوم اتنا زیادہ مشتعل ہو چکا تھا کہ ہجوم پہ پولیس قابو نہیں پا سکی اور اس ہجوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب اس شخص کا جو نام ہے وہ نگار عالم ہے، عمر اس شخص کی 40 سال ہے تقریباً، اور یہ پی ٹی آئی کی ریلی میں شامل تھا۔ اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ توہین مذہب کی اس پہ لگا دی گئی کہ اس نے توہین کی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب واقعہ میں آپ کو بتاؤں یہ پیش آیا کہ سٹیج پہ دعا ہوئی، دعا کے بعد ان لوگوں نے، میں آپ کو مین چیزیں بتا رہی ہوں، تفصیلات میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ سٹیج پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ ایک ساتھ مولانا سعید ٹھہرے ہوتے ہیں اور وہ دعا کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے سٹیج پہ۔ یہ شخص بھی ساتھ موجود ہوتا ہے اور یہ شخص تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو یہ بات کی گئی تھی کہ اس شخص نے کہا کہ مجھے عمران خان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے، عمران خان کی توبہ نعوذ باللہ۔ جب ہجوم نے یہ بات سنی تو وہ بالکل شور شرابہ وہاں پہ مچ گیا۔ اچھا، بعد میں لوگوں نے پھر بتایا کہ بھائی اس شخص نے، عالم نگار نے یہ بات نہیں کی تھی، اس مولانا نے، اس نے یہ بات کی تھی کہ مجھے جو یہ ناظم سعید، ساتھ ایک اور مولانا بھی ٹھہرے تھے، وہ مولانا تھے، تو انہوں نے اس عالم نگار نے بات کی کہ جو ناظم سعید ہے وہ مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی صحابہ سے زیادہ تو نہیں ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ کام ان کے برابر کا ہی کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی ہجوم نے بات کی کہ بھئی یہ دین کا پیغام پہنچا رہا ہے اور بہت نیک کام کر رہا ہے آج کے دور میں جو بالکل ایک فراڈ چل رہا ہے لوگوں میں، تو اب لوگ جیسے ہی اس بات کو سنتے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب پولیس خیر وہاں پہ آئی اور کے پولیس نے پہلے تو بچاؤ کرا لیا اور اس کو ایک دکان میں لے گئی پولیس، اور تاکہ باقی جو وہاں پہ ہجوم تھا اس سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن ہجوم اتنا زیادہ مشتعل ہو چکا تھا وہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ پولیس نے پھر فوراً کال کی، بھاری نفری منگوائی گئی وہاں پہ، کیونکہ پولیس جتنی وہاں پہ تعداد پولیس کی موجود تھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی سچویشن پہ، کیونکہ سچویشن جو تھی اس وقت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو عالم نگار تھے یہ مسجد کے امام تھے، اور اس کی جو لاش تھی اس کو مقامی ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہجوم جو تھا اس شخص کو قتل کرنے کے بعد یہاں تک اس کی نعش کو حوالے کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا پولیس نے بڑی مشکل سے ان سے اس کی جو لاش تھی اس کو وہاں سے لیا، ریکور کیا اور اس کو ہسپتال منتقل کرایا گیا۔ اب وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار مذاکرات کا عمل جاری تھا وہاں پہ، اور مشتعل ہجوم نے دکان پر دھاوا بول دیا۔ اس جو عالم نگار تھا اس کو اس ہجوم سے باہر نکالا گیا اور ایک دکان میں منتقل کیا گیا تاکہ اس پہ لوگ حملہ نہ کر دیں، لیکن اس میں سے جو ایک ہجوم تھا وہ دکان پہ گیا، جا کے اس نے وہاں پہ دھاوا بولا اور اس شخص کو دکان سے باہر نکال کے اس کو شدید قسم کا تشدد کیا گیا۔ میں یہاں پہ ویڈیو نہیں چلا سکتی کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، ہم نہیں ویڈیوز چلا سکتے۔ وہاں پہ بہت شدید قسم کا وائلنس ہو رہا ہے، شدید قسم کی شور شرابہ ہے اور بہت شدید قسم کا اس شخص کو مارا گیا ہے۔ اور اب جو
تاثر یہ دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف دیا جا رہا ہے کہ عمران خان اس سارے چیزوں کے پیچھے ہے، اور اس طرح سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی باتوں کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، اصل میں اس عالم نگار نے، اس مولانا نے یہ بات نہیں کی تھی۔ اب یہاں پہ جو اصل واقعہ وہ یہ اس طرح سے میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں تو جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ متنازع الفاظ اس شخص نے بولے تو ان سے مائک چھین لیا گیا۔ بعد میں لوگ مشتعل ہوئے، پولیس نے بچانے کی بہت کوشش کی، مشتعل ہجوم نے لمحوں میں ان کو پکڑ لیا تھا۔ اس کے بعد کسی کے بس میں کچھ نہیں رہا۔ یہ پہلے امام مسجد تھے، دم درود بھی کرتے تھے، یہ مقامی ہیں اور علاقے میں معروف ہیں۔ یہ مردان کا واقعہ ہے، یہ مردان میں سارا کچھ پیش آیا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں تو ہمارے جب ویڈیو میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، ولاگ کیا تھا، آپ نے دیکھا ہو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، توبہ نعوذ باللہ، اس کو گرفتار کیا گیا۔ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ وہ خاتون کہاں غائب ہو گئی ہے، خاتون کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا قصور اعلیٰ اداروں کا بھی ہے۔ ہمارے اعلیٰ ادارے انصاف نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ٹرائل نہیں چلاتے، بتاتے نہیں ہیں۔ ایون ابھی تک اس عورت کا نہیں معلوم کہ وہ کہاں پہ اس کو منتقل کیا گیا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کا یقین اٹھ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں دوسری بات یہ بھی کروں گی کہ عوام کو اپنے ہاتھ میں قانون ہرگز نہیں لینا چاہیے، اور قانونی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ بر وقت ان چیزوں کو دیکھیں، ٹرائل چلائیں، جلدی انصاف دلائیں، اور جو سزا ہے ان کو وہ دی جائے تاکہ لوگوں کا یقین پیدا ہو، لوگ اپنے ہاتھ میں قانون ہرگز نہ لیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ چیزوں کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، سری لنکن ایک شہری کے ساتھ پیش آیا تھا فیکٹری میں، اس کے خلاف بات کی گئی تھی کہ اس نے فیکٹری میں کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی تھیں خلاف، اور اس نے توہین کی تھی، تو تب بھی مولانا طارق جمیل مختلف علماء کرام نے اس چیز کی مذمت بھی کی تھی کہ ہرگز عوام کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ایک جرگہ بیٹھنا چاہیے، عدالت بیٹھنی چاہیے، وہ ثبوت لیں، سارا ایک ٹرائل چلے، پھر یہ ساری چیزیں ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے، جس وجہ سے لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں، ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، اس نے توہین کی نہیں کی، کیا اصل معاملہ تھا کیا نہیں تھا۔ خیر یہ تھی اب تک کی ساری اپڈیٹ اس سارے کیس پہ، اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا مردان میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔